دو چیزوں کو نا انسان کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یہ میں بات نا پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں. ایک فریب نفس کو کبھی بھی نہ سائنس جان سکتی ہے نہ نفسیات جان سکتی. فریب نفس کو کبھی بھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. دوسرا مقام رسالت جو ہے اس کے اوپر آپ جتنی مرضی محبت کر لیں، یہ ایسی بھوک ہے جو کہ کبھی بھرتی ہی نہیں ہے. حضور اقدس آپ جو پہلے فرما رہے تھے فرمائیے، پھر میں اپنے سوال کی طرف آؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وہیں سے بات کو مکمل کروں. دونوں علماء کرام نے گفتگو کو بیان فرمایا. دیکھیے قرآن مجید برہان رشید کی ایک اور خوبصورت آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان ایمان اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. آج معذرت کے ساتھ ہم نے اسلام کو اس شاپنگ مال کی طرح سمجھ لیا ہے کہ اپنی مرضی سے ٹرالی لے کے جاتے ہیں، جو پروڈکٹ پسند آئی اس کو ہم نے رکھ لیا، جو پسند نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا. اور کمال بات بتائے کہ ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے. میں عرض کروں بلال بھائی، ہم نہیں شرمندہ ہوتے. یہ سب سے بڑا المیہ آج ہمارا ہی بن چکا ہے. جیسے سارم بھائی نے بات بیان کی، ابھی جو بات چلی زوجین کے درمیان، اس کو ہم جلدی سے کلوز کر دیں. یہاں پہ دیکھیے پہلی بات یاد رکھیے گا، میں نے جملہ کہا تھا جب رشتوں کی بنیاد فقط ہوس مٹانے پر ہو تو وہاں کچھ دن میں جب ہوس پوری ہو جائے وہ رشتے ساتھ توڑ دیتے ہیں. میں اس سلسلے میں عرض کروں، دیکھیے شریعت نے کچھ فرائض مقرر کیے، کچھ مروت ہے. فرائض میں یقیناً یہ ہے کہ زوجہ شوہر کی خدمت کرے. حتیٰ ہمارے فقہا نے یہاں تک لکھا کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی شوہر سے لے سکتی ہے. دیکھیے یہ تو ہو گئے فرائض. اسی طریقے سے پھر شوہر پہ کیا واجب ہے؟ شوہر پہ صرف عورت کا نان اور نفقہ. ابھی جو بات یہ چلی کہ عورت کو اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق، دیکھیے زندگی میں جب یہ اپنی ماں کے گھر میں تھی تو یہ برانڈز کی سیل لگنے کا انتظار کرتی تھی کہ 50% آف ہو تو لے کر آؤں. آج جب شوہر نامدار کے گھر گئی ہیں تو اب ان کی فرمائش یہ ہے کہ مجھے یہ دلاؤ وہ دلاؤ. صراحت سے فقہا نے کہا اس کو اس کے لیونگ سٹینڈرڈ کے مطابق جو یہ اپنے ماں کے گھر میں رہتی تھی وہ اس پہ ہی رکھنا ہے 100%. اپنے ایک جملہ آپ بہت اچھا کہا. اب یہ چاہتی ہے اگر 100 پر آ جاؤں تو اسے اپنے فرائض سے آگے بڑھنا پڑے گا. اب اسے اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھنا پڑے گا، اس کے بھائی بہن کو اپنا سمجھنا پڑے گا. یہ کیوں نہیں سمجھا جائے گا؟ حدیث پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے 3 ماں باپ ہیں، استاد جنہوں نے تعلیم دی، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، اور جن کے ہاں تم گئے. اب اگر میں اپنے رسول کی کسی بات کو بھی نا سملی یا سمبل کے طور پہ نہیں لیتا، جو میرا نبی کہتا ہے، جو خدا کہتا ہے، وہ عین ہوتا ہے. میں عین لیتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اس کو آگے وسیع تر سمجھتا ہو، میں کم از کم اپنی ایمانداری سے میں نہیں سمجھتا. اب جب قرآن میں حکم آیا کہ اف تک نہ کرنا، تو پہلی بات تو میری یہ کہ یہ اف کا ترجمہ جو ہے یہ غلط ہے. اف کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ترجمہ قرآن کا صرف پنجابی کی یہ حس کر سکتی ہے. اس کا ترجمہ ہونا چاہیے جی ایسے ہی. بلکہ یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے اسی بات اف نہیں بلال بھائی کہ آپ والدین کی کوئی نجاست کوئی بھی چیز کو صاف کر رہے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، کوئی معذور ہو گئے ہیں، تو وہ صاف کرتے ہوئے جو آپ کی طبیعت پہ گھن آتی ہے اس کو بھی اس کا بھی اظہار نہیں ہو سکتا. تو حضور اقدس یہاں پہ فرائض کی جب بات کرتے ہیں تو یہ اف والی آیت قرآن کی ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ جی یقیناً اسی کی وجہ یہی نا کہ ہم نے اپنی مرضی کی موٹی موٹی چیزوں کو لیا. اب دیکھیے میں ایک اور ہم نے اپنی مرضی سے لیا نہیں، ہم نے آپ سے لیا. جو جی میں عرض کروں، میں اپنے آپ کو جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو واٹس ایپ نصیب فرمایا، آپ لوگوں نے ہماری ایک اور تعلیم دینی شروع کر دی ہے. اب تو دین واٹس ایپ سے ملتا ہے نا، امام کا درجہ ہے وہاں پہ. میں اس کو اور عرض کروں، دیکھیے یہ بات بھی درست ہے. دیکھیے جب بات آتی ہے علماء کی، علماء کو آپ نے تو محدود کر دیا گھر تک. ہم نے کب کیا؟ میں عرض کروں، آج نکاح مسجد میں اس لیے ہوتا ہے تاکہ مولوی میں گیدرنگ پر آواز نہ اٹھائے، ہمارے ڈی جے پہ کوئی اعتراض نہ اٹھے، ہمارے ناچ گانے پہ بھنگڑے پہ کوئی اعتراض نہ ہو. مولوی کو ہم پیسے دے کے نا تو بادشاہی مسجد جا کے نکاح کراتے ہیں تاکہ فوٹو شوٹ اچھا ہو. وہ اور اعلیٰ درجہ ہے. ہم تو جاتے ہی مسجد میں ہیں، یا پھر وہ وارلڈ سٹی کی مسجد لیتے ہیں، وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں اس لیے ہم بادشاہی مسجد چلے جاتے ہیں. تو حضور ہم تو مسجدوں میں جانے والے ہیں. پھر بات وہیں آ کے رکے گی بلال بھائی کہ ہم نے علماء کو گھر تک نہیں رکھا، علماء نے واٹس ایپ میں ہمارے گھروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. بات وہیں آ گئی کہ ہم نے سوشل میڈیا، جو مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا ابتداءً، ہم وہیں واپس آ رہے ہیں دوبارہ کہ آج ہم نے کل اپنی دنیا سوشل میڈیا کو سمجھ لیا. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے اور میں آن ایئر کہوں گا، مولانا کمیل مہدی کا یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد موبائل اتنی پابندی سے اٹھا کے دیکھتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج اسی میں آیا ہوا ہے. بس یہ جملہ میں نے ان کے نام سے عرض کر دیا. تو یہ ہمارا اتنا گہرا جو رشتہ اب معبود کا ہونا چاہیے تھا وہ موبائل کا اور ہمارا ہو گیا. دیکھیں رشتوں کے حوالے سے تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے ضابطہ، ایک ہے فریضہ واجب، اور ایک ہے مروت سمجھوتا کمپرومائز. ٹھیک.
یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ کبھی بھی قانون، فقہ کی کتاب اور فتوے اور عدالتی اصول و ضابطے پر نہیں استوار ہو سکتے، چل سکتے، بلکہ یہ ہمیشہ مروت، سمجھوتے اور کمپرومائز پر چلتے ہیں۔ کیا بات ہے، چنانچہ اگر ایسا کریں یہ مفتیانہ فلسفہ نہیں لگ رہا آپ کا، یہ مجھے ذاتی فلسفہ لگ رہا ہے۔ نہیں، حقیقت ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں نا، ابھی جیسے ابھی آپ نے اتنی ایک بات سچی کہی، بات کی ہے نا آپ نے، یہ کمپرومائز میں چلے گا۔ آپ کو دیکھیں بلال آ بھائی، جائے گی دیکھیں بلال بھائی، ابھی آپ نے بھی تائید کی، شیخ نے ایک بات کہی، وہ یہ کہ اگر عورت یہ کہہ دے کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں گی بغیر پیسے کے نہیں، مجھے پیسے دو، آپ نے بھی بتایا اجرت لے سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب اس پر یہ کہہ رہی ہے کہ میں پیسے، ادھر کئی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، عورت اگر بیمار ہو جائے گی نا اس کا علاج شوہر پر نہیں ہے، کئی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے مسئلہ۔ اچھا اب کیا ہوا، یہ پیسے مانگ رہی ہے دودھ پلانے کی شوہر کی، ادھر یہ بیمار ہوتی ہے، شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں بھی شریعت لے کر آؤں گا، اور وہ شریعت لے کر علاج کرانے کے لیے جا اپنے میں کے ماں باپ سے لے کر جس کیا۔ کے نہ ہو۔ اچھا اب سنیں نا، جب یہ کام ہوگا تو اب آپ سے میرا سوال ہے، محبت کی یہ ریل گاڑی، یہ گاڑی چل سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ چنانچہ بیوی ہر موقع پر باقاعدہ سپریم کورٹ کے عدالت کے ضابطے کو کھول کر کے بیٹھ جاوے، تو نے میرے کو یہ کام بولا ہے نا، میں ذرا پہلے قانون کی کتابیں تو دیکھ لوں، چل گیا یہ رشتہ، نبھ گیا یہ تمہارا انسٹیٹیوٹ، یہ ہو گیا تمہارا خاندانی نظام۔ تو یاد رکھیں تباہی کیوں آئے گی، جب آپ جائیں گے کس چیز پر، سمجھوتے، مروت اور کمپرومائز اور آپس میں تعاون کی فضا کو چھوڑ کے آپ فتوے پہ جا رہے ہیں، عدالت کے فیصلوں پر جا رہے ہیں۔ جہاں فتویٰ دارالافتاء کورٹ عدالت آتی ہے وہاں رشتے ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے استاد نے آپ کی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک پنجابی کا لفظ کہا، انہوں نے کہا جی میاں بیوی کا رشتہ چلتا ترلے تھے، ترلے تھے، جزاک اللہ، that is a point، یہ اس پہ چلتا ہے۔ وہ ان کو منا لے، یہ ان کو منا لے۔ ازواج مطہرات میں بھی ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبتوں کا، شفقتوں کا معاملہ فرمایا، مان رکھا، ایک دوسرے کے مزاجوں کا خیال رکھا۔ اچھا والد نے آ کے ڈانٹا، جی بالکل ایسے ہی، والد نے آ کے ڈانٹا۔ حضور ایک دس عمران بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں اسلام اور کفر کا معاملہ تھا؟ کیا بات کی ہے، وہاں یہ ہے، اسلام اور وہاں اسلام اور کفر کا معاملہ تھا۔ انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا، جی میں کہتا ہوں انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر بالکل ایسے چھوٹی عمر میں طرح سے تجربے گزرتی زیادہ ہے ہوئے بات۔ ہیں، جی جی یہ جی بات فہم کی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ آپ کے ساتھ بہت عرصے سے رہ رہے ہیں تو اثرات تو پڑتے ہیں۔ آپ جیسے صاحب علم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ ہے۔ حضور ایک دس آپ کو نہیں لگتا کہ اور 25 سال بڑی لمبی بات میں کہہ رہا ہوں، اور 5-7 سال میں جینوئنلی، یہ میں تنزن خدا کی قسم نہیں کہہ رہا، ایک مذہب نیا تخلیق ہوگا اور وہ واٹس ایپ کا ہوگا، سوشل میڈیا یہ نیا ہوگا، ہو چکا اور اس میں ہم جیسے تمام لوگ جو ہیں وہ سبق لے رہے ہوں گے، اور آپ جیسے لوگ ہی ممبروں پہ بیٹھ کے کبھی جیلم کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہوں گے، کبھی انٹیریئر سندھ کے بارے میں، کبھی ہندوستان سے ان کو میسج آ جائے گا۔ میری سمجھ میں وہ مولوی کبھی نہیں آیا جو کہتا ہے، مجھے کسی نے فون کر کے پوچھا یار ہمارا تو 6 سال سے نہیں اٹھا رہا، وہ کون خوش نصیب ہے جس کا فون تو سنتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ آ کے اس کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ یہ وہ کیا یہ سوشل میڈیا کے کمپٹنٹ ہمارے علماء کرام ہیں؟ مجھے پہلے ایک لطیفہ چھوٹا سا یاد آ گیا جو کہ جینوئن فٹ ہوتا ہے، جو آپ نے بات فرمائی 5 سال والی، 5 سال تو چھوڑے ہیں، وہ واقعات ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک دوست کو فون کیا کہ کدھر ہو، کہتی میں کل عمرے پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا مذاکرہ کیا کسی کے ساتھ عمرے کا؟ کہتا نہیں وقت نہیں ملا، تو میں نے کہا حکم ہو تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ کہنے کہ نہیں اب تو ٹائم نہیں ہے، کچھ شاپنگ وغیرہ پہ جانا ہے، کچھ مہمان آ رہے ہیں، تو میں گوگل پہ دیکھ لوں گا۔ مرضی بھائی آپ کی، کیا گوگل پہ چیک کر لوں گا نا، گوگل پہ ریسرچ کر کے۔ ایک اور دنیا میں مفتی وجود میں آیا، وہ چھوٹا مفتی نہیں، مفتی اعظم ہے، اس کا نام ہے مفتی گوگل، آنٹی گوگل بھی کہہ سکتے ہیں آپ، آنٹی گوگل جی وہ ان سے لیتے ہیں فتوے۔ ان سے لیتے ہیں فتویٰ۔ میں نے کہا مرضی بھائی آپ کی، اللہ کی شان میں عمرے پہ گیا، یہ لطیفہ کم اور جینون واقعہ بتاتا ہے۔ اچھا وہاں پر جب پہنچے تو عمرے کے بعد ان کے دوست صاحب ملنے کے لیے جب آیا عزیز و اقربا، تو وہاں پہنچے تو ان کی والدہ ملے نہ کسی کو۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ چلو عمرے کے بعد کوئی پردے کا پروگرام بن گیا، لیکن خواتین سے کیا پردہ کری، خواتین سے تو میں نے کہا اصل میں نے گوگل پہ پڑھا تھا کہ عمرے کے 2 فرض 2 واجب ہیں، پہلا فرض احرام باندھنا، دوسرا طواف کرنا، اور 2 واجب ہیں صفا مروہ کی سعی اور ٹنڈ کروانا۔ تو میں نے والدہ کی ٹنڈ کی، والدہ نے میری ٹنڈ کر دی۔ بھائی جان وقفہ